معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ تمامی حضرات کو یہ بتائیں گے کہ پیدل حج کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، یا پیدل عبادت کے لیے جانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر وضو کرنے کے بعد پیدل مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو مسجد میں اگر کوئی شخص پیدل جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قدم کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کسی نیک کام کے لیے جاتا ہے تب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوں جوں وہ قدم بڑھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو لکھ دیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، ابھی سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ کیرل کی سرزمین سے ہمارے بھائی شہاب جو حج بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے نکلے، ان پر بہت زیادہ کنٹروورسی ہوئی۔ کسی نے کہا کہ شہاب بھائی واہ واہی لوٹنے کے لیے حج بیت اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، کسی نے کہا کہ شہاب بھائی نام اپنا کرنے کے لیے اس انداز میں جا رہے ہیں، کسی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وہ اپنی امیج بنانے کے لیے حج پر پیدل یاترا کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بزرگان دین نے بھی حج بیت اللہ کی پیدل زیارت کی ہے۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ امام عالی مقام کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیدل حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور بغیر کسی لاؤ لشکر کے، بغیر رعایا کے، تنہا امام عالی مقام امام حسن حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور حضرات محترم، آپ حج بیت اللہ پیدل جایا کرتے تھے، آپ کو شوق تھا پیدل حج بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، پیدل آپ حج بیت اللہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ محمد ابراہیم خراسانی، انہوں نے بھی حج بیت اللہ کی پیدل زیارت فرمائی ہے۔ تو حج بیت اللہ کی زیارت کرنا یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور پیدل حج بیت اللہ کی زیارت کرنا یہ تو بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو حضرات محترم، ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جس شخص نے ویزا لیا ہوگا، جس شخص نے اتنے ملکوں کا سفر طے کرنے کے بعد حج بیت اللہ پر جانے کا ارادہ کیا ہوگا، جو شخص برابر صعوبتیں گرفتار کرنے کے بعد، صعوبتیں اٹھانے کے بعد، پریشانیاں اٹھانے کے بعد، دشواریاں اٹھانے کے بعد پیدل چلتا ہوا، کئی ملکوں سے گزرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچے گا، تو حضرات محترم وہ کتنا بڑا خوش نصیب شخص ہوگا، انعام اور اکرام کا کتنا بڑا مستحق ہے وہ شخص۔ سوشل میڈیا تو کیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ حضرات محترم، تو ہمیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ شہاب نے سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پیدل حج بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کیا ہے۔ شہاب نے سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو کو وائرل کرانے کے لیے پیدل یاترا کرنے کا عزم کیا ہے۔ حضرات، بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں اور مومن کے بارے میں بہتر گمان کریں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنون خیرا، مومن کو مومن کے حق میں بہتر گمان کرنا چاہیے۔ ہمارے بھائی شہاب سفر پر ہیں، جگہ جگہ وہ جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزت عطا فرمائی، شہرت عطا فرمائی، اور ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمایا۔ یہ بہت بڑا نصیبہ ہے ان کا۔ انہیں اپنی قسمت پر جتنا ناز کیا جائے وہ کم ہے، وہ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے۔ اور تمام کے تمام دیش واسیوں کو یہ چاہیے کہ حوصلہ افزائی کریں، اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ سے زیادہ مبارکباد پیش کریں، ان کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ مسلمان کو مسلمان پر انگشت نمائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمان کو مسلمان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کے حق میں دعا کے ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے، مسلمان ایک دوسرے پر کمنٹس کرتا ہے، مسلمان ایک دوسرے پر انگشت نمائی کرتا ہے۔ حضرات محترم، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے بڑے بھائی شہاب بھائی جو کیرل سے مکہ کی سرزمین پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔